أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمت اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، میت کے احکام اور مسائل کے تعلق سے ہمارے اس سے پہلے 2 خطبے ہو چکے ہیں جس میں مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، کیا مسائل ہیں، اور مرنے سے پہلے مرگ الموت میں اگر ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے قریبی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. یہ سارے مسائل اس سے پہلے آ چکے ہیں. آج ہم میت کو غسل دینے کا طریقہ اور عام طور پر میت کے غسل کے تعلق سے، چونکہ اکثر لوگ ناواقف ہیں اور یہ وہ مسائل ہیں جس میں ہمیں علم رکھنا چاہیے، بلکہ پریکٹیکل طور پر اس کو سیکھنا چاہیے. کیونکہ کتابوں میں پڑھنا یا تقریروں میں سننا الگ چیز ہے اور عملی طور پر ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کا علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے، اور دونوں ہونا چاہیے. کیونکہ عام طور پر میت کو غسل دینے کے تعلق سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان مسائل کی جو دلیلیں ہیں، جو حقیقی جو پروفز ہیں، ان سے ناواقف ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس اس کا علم ہوتا ہے، علماء کے پاس اللہ ماشاء اللہ، اکثر جو ہے پریکٹیکل طور پر اس سے ناواقف ہوتے ہیں. لہذا دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کل یوٹیوب میں بہت اچھے انداز سے ان چیزوں کو سمجھایا جا گیا ہے اور کئی اس کی چیزیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. بلکہ ہمیں ان چیزوں کو، ان تقریروں کو، خطبوں کو سننے کے بعد دیکھنا بھی چاہیے کہ عملی طور پر کیسے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میت کو غسل کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو ایک جگہ ٹیبل پر، اور آج کل جو ہے بعض مسجدوں میں میت کو غسل دینے کے لیے باقاعدہ المونیم وغیرہ سے بنے ہوئے ٹیبل قسم کے ہوتے ہیں کہ پانی کا پائپ لائن بھی ہوتا ہے اس میں، تاکہ پانی جو ہے ادھر ادھر نہ جائے اور
جہاں جو ہے پانی کو چھوڑنا ہے وہاں اس کا انتظام بھی ہوتا ہے، تو ایسی چیز پر ٹیبل وغیرہ پر رکھ کر کہ جس طریقے سے کہ پانی پیر جو سر اونچا ہو اور پیر جو نچلا حصہ ہو، اگر برابر بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جب پانی اگر چلا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دھونے سے پہلے، غسل دینے سے پہلے ناف سے لے کر گھٹنے تک اوپر ایک کپڑے، اس کے کپڑے نکالنے سے پہلے باندھ دینا چاہیے، یعنی لنگی جیسی کوئی ٹائپ یا کوئی بھی کپڑا کہ اس طریقے سے کپڑے نکالنے سے پہلے تاکہ سطر ہو جائے اور اسی کے اندر سے جو ہے اس کے کپڑے نکالے جائیں، کیونکہ میت کپڑوں کی حالت میں مرتا ہے۔ تو غسل دینے کے وقت میں اس کا خیال کریں کہ سب سے پہلے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ چیز جو ہے پوری، اور اگر عورت ہو تو اور بھی زیادہ اس میں پردے کا خیال ہونا چاہیے۔ اور گزشتہ خطبے میں یہ بات آ چکی ہے کہ عورت کو عورت ہی غسل دے گی اور مرد کو مرد غسل دے گا، الا ہے کہ میاں بیوی کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اور اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ اور نرمی کے ساتھ میت کا کپڑا اتارا جائے۔ غسل دینے والا اپنے ہاتھ میں کپڑے کا کوئی ٹکڑا باندھ لے، یا ایک نرم اگر گلوز وغیرہ ہے تو پہن لے، اور پہن کر ایک کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ میت کے شرمگاہ کو کھولے بغیر اس کو صاف کرے اور وہ کپڑا اٹھا کر پھینک دے۔ پھر اس کے بعد کپڑے کا ایک دوسرا ٹکڑا اٹھائے اور اس کو بھگو کر اس کے دانتوں کو اس کپڑے کے ذریعے صاف کرے، اور ناک پہ بھی پانی ڈال کر صاف کرے۔ پانی اس طریقے سے نہیں ڈالنا چاہیے کہ پانی پیٹ کے اندر جائے، بلکہ جو بھگا ہوا کپڑا ہے وہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد میت کو وضو کرائے۔ وضو کرا جسے کرتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ وغیرہ دھلا کر، چہرے کو دھلا کر، پھر جو ہے ہاتھ کو کوہنی تک جیسا کہ وضو میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سر اور پیر ٹخنے تک، اور ان چیزوں میں دائیں ہاتھ کو، دائیں حصے کو پہلے شروع کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد بائیں۔ میت کے منہ میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی اس کے ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا، تاکہ پیٹ کے اندر کوئی چیز نہ جائے، بلکہ جو کپڑے کا ٹکڑا جس کے ذریعے ہم صاف کرتے ہیں وہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالا جائے، 3 بار، 5 بار، 7 بار، اگر زیادہ محسوس ہو تو زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن تاخ نمبر پہ کرنا چاہیے، 8 نمبر پہ کرنا چاہیے، 8 نمبر۔ اور ان میں دائیں حصہ پہلے، پھر اس کے بعد بائیں حصہ۔ جو پانی آپ غسل دیں گے اس پانی میں اگر بھیری کا پتا اگر ڈال لیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ جو ہے، یا اگر بھیری کا پتا نہیں مل رہا ہے، صابن وغیرہ بھی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے سر کو، داڑھی اور ساری جسم کا حصہ ایسے کف کے پانی سے یا صابن کا جو پانی ہے ایسے پانی سے جو ہے دھوئیں، اور آخر میں خوشبو میں ایک کافور کا خوشبو ہے، ایک قسم کی خوشبو، وہ پانی میں ڈالیں اور اس کے ذریعے اس پانی جو کافور کا ملا ہوا پانی ہے اس کے ذریعے میت کو دھوئیں۔ اور اگر میت کو چوٹی ہے، بال زیادہ ہے، تو چوٹی کھول دی جائے گی، یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور بال کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر عورت کے بال ہیں، چوٹی ہے، تو غسل کے لیے کھولا جائے گا، چوٹی کھولی جائے گی تاکہ جو ہے پوری طریقے سے جو ہے سر کے بال پاک صاف ہو جائے۔ پھر غسل دینے کے بعد عورت کو 3 چوٹی ڈال کر اس کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے۔ اور اگر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو
سے رکھے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ بدن کا کوئی حصہ حادثے میں ہو جاتا الگ ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر اس کو الگ سے دھو کر اس کے ساتھ میت کے ساتھ ہی رکھیں گے۔ اور اگر جلنے کی وجہ سے نعوذ باللہ یا کسی حادثے کی وجہ سے بدن اس قابل نہیں رہا کہ اس کو غسل دے سکے، دھونے کے قابل نہیں رہا، تو اس کو تیمم کیا جائے گا، کروایا جائے گا۔ تیمم دینے والے جو اپنے ہاتھ کو مٹی پر لگا کر جی میت کا چہرہ پوچھیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ پوچھیں گے، جیسا کہ راجح قول ہے میت میں تیمم کے مسئلے میں۔ پہلے ہاتھ ماریں گے تیمم کے مسئلے میں، ہاتھ ماریں گے مٹی پر، پھر اس کے بعد چہرے کو پوچھیں گے، مسح کریں گے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو مسح کریں گے۔ اور اگر غبار ہے تو مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد تھوک لینا چاہیے تاکہ وہ غبار جو ہاتھ میں ہے وہ اڑ جائے۔ اس طریقے سے میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ اور میت کو اس کے بعد کفن جو دیا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد کفن میت کے مال میں سے، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال ہی سے نکالا جائے گا اس کا خرچہ۔ اور میت کا جو کفن دیا جائے گا میت کے لیے، وہ کپڑا جو ہے اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، زیادہ بھی گھٹیا قسم کا کپڑا نہیں اور زیادہ بھی پیسے والا نہیں، قیمتی نہیں۔ اور اگر پیسے نہیں ہے، پرانے کپڑے ہیں، پاک صاف ہے، تو اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے موقع پر کہتے ہیں کہ مجھے میرے فلاں چادر میں کفن دو، نئے کپڑے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نیا کپڑا یہ زندوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تو کیڑے مکوڑے جی اور انسان جو ہے اس کے بعد نعوذ باللہ اپنے پیٹ سے غلاظت وغیرہ نکلتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع دیکھیے، صدیق اکبر ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کیڑے مکوڑے کے لیے اور ایسی غلاظت کی چیزوں کے لیے جانے والا ہے، اس کیا ضرورت ہے نئے کپڑے کی؟ اپنے لیے انہوں نے کہا کہ فلاں جو میرا چادر ہے اسی چادر مجھے کفن دو۔ اور اگر کپڑا اگر تنگ ہو، ایسے حالات ہوتے ہیں جیسا کہ جنگ احد میں ہوا تھا کہ میت کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہ ہو، تنگ ہے، چھوٹا کپڑا ہے، تو سر کو کپڑے کے ذریعے، کفن کے کپڑے کے ذریعے چھپایا جائے گا، اور پیر کا جو حصہ ہے اس پر گھاس پھوس ڈال کر چھپا دیں گے، جیسا کہ جنگ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ مصعب بن عمیر ایک بڑے مالدار صحابی تھے مکے میں، ہر دن نیا جوڑا پہنتے تھے۔ جب وہ گزرتے مکے کی گلیوں میں تو ان کی خوشبو سے لوگ پہچانتے تھے کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے ہیں۔ لیکن جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے ان کا پورا مال ان سے چھین لیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خالی ہاتھ ہو کر آپ جو ہے آتے ہیں مدینہ، اور مدینے میں جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، جبکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے لوگوں میں دعوت کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی دعوت، ان کے محنت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسید بن حضیر، اسد بن زرارہ، ہمارے بڑے بڑے جو صحابہ تھے انصار کے، تو جب ان کو کفن دیا جاتا ہے تو کپڑا جو ہے ان کے کفن کا کپڑا بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، پیر کو ڈھانپتے ہیں تو سر نکل جاتا ہے،
سر کو ڈھانپتے ہیں تو پیر نکل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر پر کپڑا رکھو اور ان کے پیر پر اذخر کے جو پتے ہیں وہ ڈالو. اس طریقے سے ان کو کفن دیا گیا. اور اگر کفن کم ہو اور میت زیادہ ہو تو ایک ہی کفن میں کئی میت کو بھی کفن دیا جا سکتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو قرآن کو یاد کیے ہوئے ان کو قبلے کی طرف رکھا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر کپڑا ایک ہو اور اگر چھوٹا چھوٹا کر کے میتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, یعنی ان کا جتنی ضرورت ہے اتنا ستر حصہ وغیرہ چھپانے کے لیے, تو اس کی بھی اجازت ہے, بشرطے کہ ان کے پاس دوسرا کپڑا نہ ہو. شہید جو میدان جنگ میں مرتا ہے اس کے کپڑے نکالے نہیں جائیں گے بلکہ اسی میں اس کو دفن کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو احرام کی حالت میں ہے اس کے جو 2 احرام ہیں اسی میں اس کو کفن دیں گے. کفن کے جو کپڑے ہیں وہ سفید ہونا چاہیے, مستحب ہے. اگر نہیں تو دوسرے بھی دے سکتے ہیں, لیکن مستحب یہ ہے کہ سفید کپڑے میں دینا چاہیے. اور مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں, 3 چادر ہوں, اور عورت کے لیے 4 کپڑے 5 کپڑے ہوں. مرد کی جو 3 چادر ہوں گے اس میں پگڑی وگڑی کچھ نہیں ہوگی, قمیص ومیص نہیں ہوگا, چادر ہوگا, سادہ چادر. البتہ جو عورت کے لیے جو 5 کپڑے ہیں اس میں سب سے پہلے سطر کو چھپانے کے لیے چادر, پھر اس کے بعد پورے جسم پر کور کرنے کے لیے قمیص کا جیسا ایک چادر, پھر اس کے بعد سر کو ڈھانپنے کے لیے جسے بہت بڑی اوڑھنی ہوتی ہے سر اور سر کے گردن وغیرہ کچھ ڈھانپنے کے لیے, پھر اس کے بعد 2 بڑے چادروں میں عورت کو کفن دیا جائے گا. کفن دینے کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ پیر کے پاس اور پیٹھ کے پاس, پھر اس کے بعد سر کے پاس جو ہے باندھا جاتا ہے اٹھانے کے لیے, اور جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ان گاٹھیوں کو کھول دیا جاتا ہے. لے جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معمول رہا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کا جو جنازہ ہوگا وہ تختہ اور کھلا ہوگا, اوپر سے کور نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ دیکھیں گے مکہ مدینہ میں جو میت کو لے جاتے ہیں موتا کو, تو اس میں اوپن ہوتا ہے مردوں کا جو ہے, اور تاکہ جو ہے اس سے عبرت حاصل کی جائے, مقصد عبرت حاصل کی جائے. البتہ عورت کے لیے, عورت کے جنازے کے لیے یہ بہتر ہے, یہ ہونا چاہیے کہ جیسا اوپر جنازے کے اوپر ڈھانپنے والا کور بھی ہوتا ہے تو یہ عورت کے جنازے کے لیے ہوتا ہے. علماء نے کہا کہ صحیح روایتوں سے تو اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے, لیکن علماء نے یہ بتایا, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے, جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور بعض روایت میں اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے تمنا کی کہ عورت کے جنازے پر, ان کے جنازے پر جو ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ان کے جسم کی کیفیت یا اس کا حجم معلوم نہ ہو چھپانے کے لیے. یہ زیادہ بہتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میت کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے میت کے جنازے میں شرکت کرنا, جہاں سے گھر سے نکلتے ہیں تو ساتھ چلنا, اور جب تک دفن نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ساتھ رہنا, اس کا بہت بڑا ثواب ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 قیرات کا ثواب ان کو دیا جائے گا. قیرات سے مراد اس کی تفسیر آئی ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر, ایک قیرات بھی احد کے پہاڑ کے برابر ثواب. میت کے مسلم میت کے جنازے کی اتباع کرنا, ان کے پیچھے جانا, ساتھ رہنا,
نماز میں ساتھ رہنا اور دفن تک ساتھ رہنا. لیکن اگر کوئی نماز تک ساتھ رہتا ہے تو بھی کافی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل کا ثبوت ملا ہے. یہاں ایک بات یہ ہے کہ میت کے پیچھے جنازے کو لے جاتے ہوئے کوئی آگ دھواں یہ سب لے جانا نہیں چاہیے، بلکہ جنازے پر جو پھول ڈالتے ہیں یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. قبر پر پھول ڈالتے ہیں، جنازے پر پھول ڈال کر لے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ائمہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے ثبوت نہیں ہے اس کا. لوگوں نے اس طریقے سے بنا لیا ہے. اور اسی طریقے سے میت کو لے جاتے ہوئے جنازے پر بعض لوگ خوشبو پھینکتے ہیں، گلاب کا پانی وغیرہ ڈالتے ہیں، یا لے جا کر دفن کرتے ہوئے میت کے قبر میں رکھتے ہیں. کیا کیا چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، نعوذ باللہ. عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جنازے کے پیچھے جائے. جنازے کی اتباع کرتے ہوئے، جنازے کو لے جاتے ہوئے، جنازے کے ساتھ عورت کا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن اگر عورت جنازے سے پہلے مسجد میں جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے چلی جاتی ہے، یا جنازہ جانے کے بعد مسجد میں جا کر جنازے کی نماز میں شرکت کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسا کہ آپ مکہ مدینہ میں دیکھ رہے ہیں، جو عورتیں رہتی ہیں وہ بھی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جنت کی خوشخبری دی، ایک ہی حدیث میں، جن کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے. ویسے سارے صحابہ جنت میں جانے والے ہیں، لیکن ان کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو نام لے کر کہا کہ لوگ جنت میں. عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے کیونکہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہید ہونے کے موقع پر کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا ان 10 لوگوں میں سے جو باقی ہیں ان میں سے بنے گا. اسی حدیث کا حوالہ دے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کا ذکر کیا ایک حدیث میں، ان میں سے جو زندہ ہیں وہ رہیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو 10 میں سے ایک ہیں، وہ آگے بڑھ کر مشورہ کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لاؤ، میں نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں. لوگوں نے کہا کہ یار مسجد میں کیوں لائیں گے؟ کیونکہ مسجد کے باہر مصلی تھا، مسجد سے لگا ہوا، وہی نماز جنازہ ہوا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ نماز جنازہ کیسے ہم جنازے کو مسجد میں لائیں گے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اتنا جلد بھول جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل بیضہ کے 2 بچوں پر مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد میں لایا جاتا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عورت نماز جنازہ کے لیے مسجد کو نہیں آنا چاہیے. حالانکہ جنازے کی اتباع کرنا، جنازے کو فالو کرنا یہ منع ہے کہ عورت نہیں کر سکتی. لیکن جنازے سے پہلے یا جنازہ آنے کے بعد الگ سے اگر آ رہی ہے عورت اور وہ مسجد میں نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتی ہے تو یہ غلط نہیں ہے، بالکل کر سکتی ہے. جنازے کے ساتھ میوزک کے آلات، جی نعوذ باللہ
گانے بجانے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، جیسا کہ آج بعض لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جنازے کو لے جاتے ہوئے جی ذرا تیزی سے لے جائیں گے، لیکن دوڑتے ہوئے نہیں، تیزی سے جلدی جلدی جی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جنازے کے سامنے پیچھے دائیں بائیں چل سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی سواری پر جا رہا ہے تو جنازے کے سامنے نہ جائے آگے، بلکہ جنازے کے پیچھے جائے۔ اگر وہ جنازہ نکلنے سے پہلے چلا گیا جی، جنازے کے ساتھ نہیں ہے، تو جو ہے وہ سواری کر کے جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، واپس ہی میں سواری کر کے آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جنازے کو لے جاتے ہوئے سنت یہ ہے کہ چل کر لے جائیں، لیکن اگر قبرستان اگر دور ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر جی گاڑی میں لے جا رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اسٹارٹ کمیٹی آف فتویٰ سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے۔ نماز جنازے کے بارے میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کے مسائل جاننے اور اس پر عمل کرنے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ظروف رحیم رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں ایک مسئلہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، مختصر طور پر تفصیل سے انشاءاللہ اگلے خطبے میں بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ستمبر کی 1 تاریخ سے میرے خیال میں اکتوبر کی 15 تاریخ تک، میں بھول رہا ہوں، مردم شماری یعنی 2010 میں مردم شماری ہوئی تھی، سنسس لیا گیا تھا، تو دوبارہ جو ہے ٹائم دیا ہے گورنمنٹ نے کہ دوبارہ مردم شماری کریں گے، اور اس کی روشنی میں NRC وغیرہ جو بھی ہے اگلی کارروائی ہوگی۔ میں آپ حضرات سے جو خاص طور پر سوسائٹی کی فکر کرتے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے محلے میں مسجدوں میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ ایسے ویلفیئر کام کے لیے جی آگے بڑھ کر ہر گھر میں برابر صحیح معلومات پہنچایا جائے، کیونکہ لوگ آئیں گے، گورنمنٹ کے کارندے آئیں گے اور وہ لوگ مردم شماری لیں گے، گھر میں کتنے ممبر ہیں، نام برابر دکھنا چاہیے جی۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرقے ورقے کی بات جب آئے تو آپ فرقے ورقے مت لکھیے، آپ کا دین کیا ہے، اسلام، آپ کیا ہے، مسلمان، اتنا لکھیے بس، اس پہ سنی شیعہ فلاں فلاں وغیرہ بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ تو لہٰذا اس کا خیال کیا جائے تاکہ جو ہے ہم لوگ متحد رہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اپنی غفلت کی وجہ سے جی ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر اس کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں، آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کو اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے۔ لوگ آسان سے کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ملک کا قانون جو ہے اس کے حساب سے ہم لوگوں کو رہنا ہے اور ہمیں ساتھ دینا ہے، اور اس میں جو حضرات حکومت کے کارندوں سے جن کا تعلق ہے ان کو آگے بڑھ کر لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے، اپنے محلے میں سے کسی بھی ایک آدمی کا نام چھوٹنا نہیں چاہیے، اور اس کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں بڑا ثواب ہے، اس میں بڑا ثواب ہے، ایسا کام جس کی وجہ سے آپ ایک مسلمان کی خون کی مال کی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، اور ان کی زندگی صحیح طریقے سے گزر سکتی ہے، عزت کی زندگی، تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو اپنے میں، گھر والوں میں، اڑوس پڑوس میں جی، اپنے محلے میں جی، اس کو اچھی طریقے سے قانون کے لحاظ سے جو بھی کرنا ہے، اس میں کی غلطی نہ ہو، نام لکھتے ہوئے اس کا خیال رکھیے۔ کیا کیا ہے ہمارے پاس، 4-5 کارڈ ہیں، ID کارڈ، ایک میں فلاں غلطی ہے، فلاں میں فلاں ہے، مختلف مسائل ہیں، تو لہٰذا اس میں بھی پریشانی آ سکتی ہے۔
लिहाजा इन सारी चीज़ों का बड़ी बारीकी के साथ, जिम्मेदारी के साथ हमें करने की ज़रूरत है। मैंने मुख्तसर बताया, इंशाअल्लाह मज़ीद बातें अगले खुद में बताएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदीन व अला जमीइस सहाबति अजमईन व man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin। اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين। عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله اعلى واولى واعز وجل واهم وتم